ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ آج ہم عبادت کی حقیقت کو سمجھتے کہ عبادت کیا ہے۔ دیکھو، ہم نے گزشتہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ میں اپنی سنت رکھا ہے کیا کہ لا سے مخلوق کی نفی ہونا۔ دیکھو، جب بندے کو لا الہ الا اللہ پر ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو وہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ ایمان والا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ نیک اعمال کرنا ہوتا ہے۔ وہ نیک اعمال کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور عبادت کا ڈیفینیشن کیا ہے، اور اللہ والے عبادت کو کیا کہتے ہیں، اور عبادت میں کیا مقبولیت آتی ہے، اور عبادت کیسے قبول ہوتی ہے، اور عبادت میں ہم نے کیا سمجھا ہے، اور حقیقت میں عبادت کیا ہے، اس پر ہم غور کرتے اور نظر کرتے کہ عبادت کیا ہے۔ دیکھو، دنیا میں صرف کائنات میں صرف دو ذات ہیں، ایک معبود ہے، دوسرا مخلوق ہے۔ معبود کون ہے؟ وہی جو الہ اللہ ہے، اور مخلوق وہ ہے جو معبود نے پیدا کیا ہے۔ اب مخلوق وہ جو معبود کی عبادت کرتی ہے وہ مخلوق ہے، اور عبادت جو ہے فعل ہے۔ اور لا الہ الا اللہ میں لا سے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ نفی کرنا، یعنی کہ لا نفی کا مطلب ہوتا ہے انکار۔ کیا کس بات کا انکار ہونا؟ کہ مخلوق کا انکار ہونا۔ جب مخلوق کا انکار ہو جاتا ہے تو الہ الا اللہ، پھر اللہ پر اس کا ایمان ہو جاتا ہے۔ تو جب ایمان ہو جاتا ہے تو وہ عبادت میں لگ جاتا ہے۔ تو جب ایمان نصیب ہو جائے کلمے پر، پھر عبادت کیسی کی جائے، پھر عبادت کسے کہتے ہیں، اور عبادت کا معنی کیا ہے۔ تو ہم یہ سیکھیں گے آج کے عبادت کیا ہے اور عبادت کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھو، اور اللہ تعالی جو ہے لا سے مخلوق کی نفی کرنا یہ ہم پہ حکم دے رہا ہے، اور الہ سے جو ہے اللہ کی الوہیت کو اقرار کرنا، ایکسپٹ کرنا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے۔ اور ایک بات یہ ضروری بتانا ہے کہ دیکھو، جیسا کائنات بنی آدم علیہ السلام سے اب تک کہ ہماری آخری امت تک، قیامت سے لے کے، یعنی کہ جیسا دنیا بنی اور قیامت تک، شیطان انسان کو دھوکہ دے کے رکھا ہے۔ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ اسی بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان کبھی مخلوق کو معبود بنا لیتا ہے تو کبھی خود معبود بن جاتا ہے۔ دیکھو، یہ بات ضروری ہے کہ مخلوق وہ ہوتی ہے جو معبود کی عبادت کرتی ہے۔ تو یہاں پہ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ کہ وہ دھوکہ ایسے دیتا ہے کہ تو مخلوق کو خدا بنا لے، یا پھر تو مخلوق کے سامنے خدا بن جائے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ والے مثال دیتے، اللہ والے فرماتے کہ انسان کبھی مخلوق کو معبود بنا لیتا ہے اور کبھی تو خود معبود بن جاتا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس کو ہم مزید تعلیم سے سمجھنا ہوگا کہ یہ شیطان کا کیسے دھوکہ ہے۔ اور اللہ والے عبادت کا ڈیفینیشن یہ دیتے ہیں، دیکھیں کہ جس کی عبادت ہو رہی ہے وہی اس کا معبود ہے، یعنی کہ جو عبادت جس کی کرتا ہے وہ اس کا معبود ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اجر و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی کا نام عبادت ہے۔ اجر و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی کا نام عبادت ہے۔ اب ہماری اجر و انکساری مخلوق سے کر رہے ہیں
تو ہم مخلوق کی عبادت کر رہے. اگر ہم اجر و انکساری اگر معبود کے ساتھ کر رہے تو ہم معبود کی عبادت کر رہے. یعنی کہ جو بندہ اجر و انکساری کرتا ہے، جو بندہ جس کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، جو بندہ جس کے سامنے فقیری اختیاری کرتا ہے، جو بندہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اگلے والا ناراض ہو، مخلوق ناراض ہو، تو پھر وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اجر و انکساری، ذلت و فقیری کا نام عبادت ہے. اب دنیا میں فی زمانہ اگر ہم مخلوق کے سامنے اجر و انکساری کر رہے، مخلوق کے سامنے گڑ گڑا رہے، مخلوق کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں، مخلوق کے سامنے اپنی احتیاطی رکھ رہے ہیں، تو پھر ہم اس کی عبادت کر رہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ جھاڑ درخت کی شکل میں ہو. اب ہم اس کو معبود بنا بیٹھے، پھر ہم کیا کر رہے؟ شرک کر رہے. ہم عبادت میں خدا کو ایڈ کر رہے، لیکن اجر و انکساری کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ مخلوق کے سامنے کر رہے. ہمارا اجر و انکساری جو ہو رہی ہے مخلوق کے سامنے ہو رہی، پھر ہم شرک کر رہے. تو شرک سے بچنا ہے ہم کو. کلمے اللہ تعالیٰ وہی فرمائے لا الہ الا اللہ، کہ مخلوق کی پہلے کیا ہے؟ الوہیت کو نکالنا. مخلوق حاجت روا نہیں ہو سکتی، مخلوق رب نہیں ہو سکتی. تو پہلے یہ مخلوق کی نفی ہونا، پھر اللہ تعالیٰ پر اقرار ہونا. تو یہاں اللہ تعالیٰ، تو اللہ کے بندے اولیاء اللہ جو ہے یہ مثال دیتے ہیں اور اس کا ڈیفینیشن بنا دیے ہے کہ جو بندہ جس کے سامنے اجر و انکساری کرتا ہے وہ اس کی عبادت میں لگے ہوا ہے. اب دیکھو اللہ کا بندہ، اللہ والا ہو، وہ اجر و انکساری کس کے سامنے کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے سامنے کرتے. وہ ذلیل بھی ہوتے تو اللہ کے سامنے ہوتے، وہ فقیری بھی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہوتے. وہ احتیاطی اس کو کہتے ہیں کہ اگلے والا ناراض نہ ہو. جس سے محبت کی جاتی ہے یہ دیکھا نہیں جاتا ہے کہ وہ ناراض ہو، تو احتیاط کرتے ہیں. تو بندے لوگوں کی احتیاطی میں لگے ہوئے اگر ہم ہیں کہ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو، تو پھر ہم لوگوں کی عبادت کر رہے. ہم نے عبادت کو کیا سمجھا ہے؟ نماز پڑھنے کو عبادت سمجھا ہے. نماز تو جسم کی حرکت ہے. روزہ رکھنے کو عبادت سمجھا ہے ہم نے. روزہ تو رکھنا یہ تو ایکسرسائز ہے، اور یہ معدہ ٹھیک کرنے کا علاج ہے. یہ سال میں ایک بار رمضان کا مہینہ بھوکے رہنے سے ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ جسم کی حرکت ہے. تو اور کئی اعمال ہے ایسے جو وہ کیا ہوتے ہیں، جو انسان کے لیے جسمانی فائدے بھلے ہی اللہ کے حکم پر ہوتے ہیں وہ، لیکن حقیقت میں عبادت کیا ہے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. تو عبادت کیا ہے؟ اجر و انکساری، ذلت و فقیری و احتیاطی کے نام عبادت ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں. تو اللہ والے فرماتے تو کبھی بندہ جو ہے خود مخلوق کی عبادت میں لگ جاتا ہے، کبھی بندہ جو ہے خود معبود بن جاتا ہے، یعنی کہ خود رب بن جاتا ہے، خود فرعون کا اعلان کرتا ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ فرعون مر گیا سمجھ رہے؟ فرعون تو زندہ ہے، ایجپٹ میں اس کی لاش بنائی گئی ہے، وہ عبرت ہے تا قیامت تک. تو ہم کیا سمجھ رہے؟ فرعون صرف ایجپٹ میں سمجھ رہے؟ نہیں، ہر گھر میں فرعون ہے. جو کہتا ہے کہ میں رب کا دعویٰ کرتا ہے، بیوی کو ڈرا کے رکھتا ہے اور بیوی کو سارا کچھ حکم ماننے لگاتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے اور ذلیل بنا کے رکھتا ہے، رسوا کرتا ہے، تو پھر وہ فرعون ہے، گھر کا فرعون ہے. وہ ہم فرعون کو ایجپٹ میں رکھے؟ نہیں، ہر گھر میں فرعون ہے. اگر کسی پہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہم تو وہ فرعون زندہ ہے. ہم سمجھ رہے فرعون وہ مصر میں نہیں، ہر گھر میں فرعون ہے. تو بتانا ہے مقصود یہ ہے کہ کبھی بندہ جو ہے مخلوق کی عبادت میں لگ جاتا ہے، رب کو چھوڑ دیتا ہے، تو کبھی کیا کرتا ہے؟ خود معبود بن جاتا ہے. تو ہم یہ شکل دیکھیں، اس کے اشکال دیکھیں کہ کیسا بندہ رب بنتا ہے اور کیسا بندہ مخلوق کی عبادت کرتا ہے. مزید آگے تعلیم میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بتانا یہ ضروری ہے کہ عبادت کیا ہے؟ اجر و انکساری اور ذلت و فقیری. اجر و انکساری ہم میں آنا ہے. اب اجر و انکساری کیوں آنا ہے؟ دیکھو، ہمارے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے، اگر کسی اور کے پاس ہے، تو وہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم حاجت مند ہو گئے. جو اگلے والا ہوتا ہے وہ حاجت روا ہو جاتا ہے. تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ بندہ وہ چیز میری ضروریات کو پورا کرنے والی ہو تو مجھے وہاں سے حاصل کرنا ہے. تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اجر و انکساری کرتا ہے. تو دیکھو، بندے کو اللہ نے حاجت مند بنایا ہے. صبح اگر بندہ اٹھے گا تو بھوکا اٹھے گا،
فوراً اس کو پیاس ہوگی یا پھر وہ بھوکا کھانا کچھ کھانا چاہے گا. اگر شام ہوگی تو بندہ حاجت مند ہے، اس کو نیند چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو جو بیڈ مٹیریل ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے مارننگ اس کا ڈائجسٹو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. یہ تمام حاجتیں بندے کے، اس کو جو پورا کر رہا ہے وہ رب کر رہا ہے. تو یہ جو بندہ ہے یہ حاجت مند ہے اور اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے. تو اسی بات پہ کہ یہ میرا رب یہ مجھے عطا کر رہا ہے بول کے اجر و انکساری کرنا ہے ہم کو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم مخلوق کے سامنے اجر و انکساری کرتے، پھر مخلوق کچھ نہیں کرتی. تو اسی لیے ہم کیا کر رہے ہیں، مخلوق کو اللہ کی عبادت میں لا رہے. ہم نے کیا سمجھایا ہے، صرف کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ کے چپ ہو جانا، پڑھ کے خاموش ہو جانا، پڑھ کے پھر اپنے کام میں، اپن کاروبار میں یا پھر کالج اسکول میں لگ جانا، ہم یہ سمجھے. لیکن نہیں، ہم نے عبادت کی مراد کو نہیں پہنچے، اللہ کے مراد کو نہیں پہنچے، اللہ کی سنت کو نہیں پہنچے. عبادت کسے کہتے؟ تو ہم کیا کرنا چاہیے کہ پھر ہم دیکھیں تو نماز بھی ادا کر رہے، پھر ہماری ہجر و انکساری کیا ہے، مخلوق کے سامنے ہے. تو پھر ہم عبادت کہاں کر رہے؟ نماز تو جسم کی حرکت کر رہے لیکن عبادت نہیں کر رہے. تو عبادت کیا ہے؟ عبادت ہجر و انکساری، ذلت و فقیری و احتیاطی کا نام عبادت ہے. اب اگر ہم میں اگر ہجر و انکساری ہے تو پھر ہم کیا کر رہے؟ عبادت کر رہے. اگر ہم میں ہجر و انکساری نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے؟ صرف نمازیں پڑھ رہے لیکن عبادت نہیں کر رہے. تو عبادت کا ڈیفینیشن اللہ والے یہ دیتے ہیں کہ جو بندہ جس کی عبادت میں لگا ہے، یعنی کہ جس کو معبود سمجھا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے. اور جو بندہ دنیا میں دنیا کو دیکھ رہا ہے کہ میری ضرورتیں اس سے پوری ہو رہی ہے، تو پھر وہاں پہ وہ ذلیل ہو رہا ہے. دنیا میں بندہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا سے جی رہا ہے، تو پھر وہ وہاں پہ اجر و انکساری کر رہا ہے. تو وہ اللہ کی عبادت میں نہیں بلکہ دنیا کی عبادت میں ہے. وہ اللہ کی عبادت میں کون ہے؟ اللہ کی عبادت میں وہ ہے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے. اللہ کی عبادت میں وہ ہے جو اللہ کے سامنے ذلیل ہو رہے. اللہ کی عبادت میں وہ ہے جو اللہ کے سامنے فقیری اختیاری کر رہے. اللہ کے سامنے اللہ کے بندے وہ ہے جو اپنے آپ کو کم سمجھ کے، اپنے آپ کی حقیقت کو جان کے، خود کو پہچان کے، اللہ کی طرف رجوع ہو کے پھر اللہ سے مغفرت کی طلب کر کے اور اجر انکساری اپنے میں لا کے جو ہے بندے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے بندے، وہ عبادت میں. اس کے بعد جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ دیے وہ اللہ کے بندے نہیں، اللہ کی عبادت میں نہیں بلکہ دنیا کی عبادت میں لگے ہوئے. اسی لیے ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، ایک ریالٹی ہوتی ہے. جیسے کہ معبود کی ریالٹی اللہ کی بھی ایک حقیقت ہے، اس طرح عبادت کی بھی حقیقت ہے کہ ہم نے سیکھ رہے کہ عبادت کیا ہے. اجر و انکساری، ذلت و فقیری و احتیاطی کا نام عبادت ہے. اس کو سرکاری لینگویج کہتے ہیں اللہ والوں کی کے ارشاد میں، تاکہ بندوں کو قرآن کے تحت سمجھاتے تاکہ آسانی سے سمجھ جائے. تو یہاں پہ کیا ہے بتانا یہ ضروری، ہر ایک چیز کی پہچان ہوتی ہے، خالق کی پہچان ہوتی ہے، مخلوق کی پہچان ہوتی ہے. اور ہر چیز کو جب پہچانتے ہیں تو پھر اس کی عبادت کرنا آسان ہوتا ہے. اگر ہم پہچانے نہیں تو پھر عبادت نہیں کر سکتے. دیکھو پرانے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی کافر ہیں وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ خدا کی عبادت کرے، وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ ان کے باپ دادا کافر ہے، تو اسی لیے وہ عبادت نہیں کرتے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. تو بتانا یہ ضروری ہے کہ ان کو پہچان ان کے باپ داداؤں نے غلط دی ہے، باطل دی ہے، جھوٹی دی ہے کہ وہ پھر وہ ان کی عبادت میں لگے ہوئے، تو ان کو پہچان ٹھیک نہیں ملی. اگر وہ پہچان لے صحیح ٹھیک سے تو پھر وہ عبادت میں لگتے. تو معبود کی حقیقت ہے، معبود کی پہچان ہے، ہر چیز کی پہچان ہے. اسی طرح انسان کی بھی پہچان ہے. مخلوق کے سامنے جو اعلیٰ ہے وہ انسان ہے، تو انسان کو پہچان ہونی چاہیے، تب جا کے بندہ انسان کی عبادت نہیں کرتا. تو پھر انسان کی پہچان کیا ہے؟ میرے اپنے قول سے نہیں، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کے قول، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے قول میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ انسان کو اپنی حقیقت جاننا کہ میں کون ہوں اور میری حقیقت کیا ہے. یہ کون فرماتے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے
کیا فرماتے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت کو جاننا، کہ اپنے آپ کو جاننا کہ کون ہوں میں اور اپنی حقیقت کیا ہے، یہ چیز کو جاننا جب بندہ جانے گا، کیونکہ یہاں پہ کلمے میں لا سے انکار ہے کہ مخلوق کا، تو جب بندہ جو ہے وہ بھی مخلوق ہے، جب انسان کی حقیقت کو جانتا ہے تو اس کی پھر نفی کر دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، اس کا جواب دے دیتا ہے کہ کب، جب وہ انسان کی پہچان حاصل کر لے۔ تو پھر جب مخلوق کو انکار کر دیتا ہے تو پھر کون بچتے ہیں؟ صرف خالق اللہ بچتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے لا الہ الا اللہ میں سنت رکھی ہے کہ میں بھی انکار کرتا ہوں مخلوق کا، تم بھی انکار کرو۔ انکار کرنے سے پہلے دیکھو، انکار کرنے سے پہلے اس کی پہچان کو حاصل کرو، اس کو پہچانو، پہچان کے دیکھ کے پھر کیا ہے انکار کرو۔ تو پہلے تو اللہ کہہ دیے کہ انکار کرو، اس کے بعد ہمارا فرض ہے کہ علم دین میں ہم انسان کی حقیقت کو جان کے اور طرح کے مخلوق کو جان کے اس کی نفی کر کے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو اقرار کرنا، اس کو کیا کہتے کہ کامل کلمہ پڑھنے والے اور ایمان والے ہوتے۔ تو پھر اور ایک بات، مخلوق کیا ہے؟ مخلوق وہ جو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق ہے دنیا میں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے، کہ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے مخلوق ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے۔ تو مخلوق وہ ہے جو پیدا کی گئی ہے اللہ سے، پھر وہ اللہ قائم ہے اور وہ خالق ہے، اور جو مخلوق کی جگہ رہنے کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ مخلوق کی رہنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ تو دیکھو، اور عالم کتنے ہیں؟ مخلوق رہنے کی جگہ 3 عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے عالم کو بنائے ہیں؟ جو مخلوق رہتی ہے وہ عالم 3 ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک عالم شہادت ہے، اور دوسرا عالم برزخ ہے، اور تیسرا عالم ارواح یا عالم امر ہے۔ اب عالم شہادت میں کتنی قسم ہیں؟ عالم شہادت کتنے قسم ہیں؟ کہ عالم شہادت کی مخلوق 4 قسم کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک انسان، دوسرا حیوان، تیسرا نباتات، چوتھا جمادات۔ یہ کیا ہے؟ عالم شہادت کی مخلوق۔ عالم شہادت جو ہے، شہادت ظاہر کا عالم، جو ہم زندے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم شہادت کہتے ہیں۔ اب جو بھی کائنات میں چل رہا ہے، پریزنٹ، کل جو ہوا، آج جو ہوا، ہو رہا ہے یا کل ہو رہا ہے، عالم شہادت سارے ظاہر نظر آتے۔ آسمان رہتا ہے، زمین رہتا ہے، زمین رہتا ہے، اور انسان رہتے۔ یہ کیا ہے؟ عالم کیا ہے؟ شہادت کی مخلوق ہے، جو انسان رہتے، اور حیوان بھی رہتے ہیں عالم شہادت میں، اور نباتات رہتے ہیں، جمادات رہتے، ٹریز رہتے، پلانٹیشنز رہتے، اور لوہا رہتا۔ یہ کیا ہے؟ عالم شہادت کی مخلوق ہے۔ دیکھو کلمے میں اللہ فرماتے لا الہ الا اللہ، لا سے مخلوق کی نفی کرنا، تو ہم یہ مخلوق کی پہچان میں آ رہے کہ مخلوق کیا ہے۔ مخلوق کتنے قسم کی ہے؟ اللہ کی 2 قسم کی مخلوق جو ہے، اور رہنے کی جو جگہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ مخلوق جو رہتی ہے عالم میں رہتی ہے، وہ عالم کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کتنے عالم ہیں؟ 3 عالم ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک عالم شہادت، عالم برزخ، عالم ارواح یا عالم امر کہتے ہیں۔ تو عالم شہادت میں کتنے قسم ہیں؟ 4 قسمیں۔ کیا ہے؟ انسان ہے، حیوان ہے، نباتات ہے، جمادات ہے۔ تو اب ہم کو مخلوق میں کس کی عبادت کر رہے یہ دیکھنا ہے۔ اب ہم مخلوق میں کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم انسان کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم حیوان کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم پتھر کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم درخت کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو یہ 4 مخلوق کی بھی نفی ہونا، یہ 4 مخلوق کا بھی انکار ہونا، تب جا کے کیا ہے؟ ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اب دیکھو، یہ تو عالم شہادت کی مخلوق کی پہچان ہے۔ اب ہم مخلوق میں کس کی عبادت کر رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ انسان میں، اب دیکھو انسان کیسے اب خود کو معبود بنا لیتا ہے، اور انسان
کیسے خود کو معبود بنا لیتا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان خود کو کبھی معبود بھی بنا لیتا ہے، خود یا معبود بن جاتا ہے، یا مخلوق کو معبود بناتا ہے یا خود معبود بنتا ہے. کیسا بنتا ہے انسان؟ ایک مثال سے سمجھتے کہ میاں بیوی، شوہر اور بیوی کی مثال سے ہم سمجھتے کہ فی زمانہ دنیا میں شوہر یہ چاہتا ہے کہ اجر ان کے ساری بیوی مجھ سے کرے، اور میرے سامنے میری بیوی ذلیل ہو، اور میرے سامنے احتیاط کرے، یعنی کہ میں اگر ناراض نہ ہوں اس بات پر وہ پرواہ کرے، اور فقیری اختیار کرے میرے ساتھ. تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ خود معبود بن گیا ہے. کیوں بن گیا ہے؟ کیونکہ بیوی کو اس طرح بیہیو کر کے ایسا برتاؤ میں رکھا ہے کہ خود معبود بن گئے. بلکہ وہ اجرو ان کے ساری ذلت و فقیری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونا تھا. لیکن یہ کیا بندہ سمجھ رہا ہے کہ بیوی میرے سامنے ذلیل ہو، بیوی مجھ سے ذلت و فقیری احتیاطی کرے، بیوی مجھ سے میری ناراضگی سے ڈرے. تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کبھی معبود ہو گیا، یہ رب بن گیا اپنے آپ کو. یا پھر بیوی کی مثال سے یہ سمجھے کہ بیوی اپنے شوہر کو اجر ان کے ساری، بیوی یہ سوچتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ شوہر جو ہے اجر ان کے ساری میری کرے، شوہر مجھ سے ڈرے، شوہر میری ناراضگی سے ڈرے، اور وہ میرے سامنے ذلیل ہو، میرے پراپرٹیز سے وہ ذلیل ہو، یعنی وہ دب کے رہے. تو وہ بیوی کیا ہے؟ رب ہو گئی ہے. وہ بیوی معبود ہو گئی ہے، وہ خود کو رب کہلائی ہوئے شوہر کے سامنے. تو یہ کیا ہے؟ اجر ان کے ساری کے معاملے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت. تو آج دنیا میں انسان کی بھی عبادت ہوتی ہے، جیسے کہ شوہر اور بیوی کی مثال سے، کہ اگر یہ عبادت صرف کس کی؟ رب کی ہونا ہے. اجر ان کے ساری کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے. لیکن نہیں، بیوی اجر ان کے ساری شوہر سے کر رہی ہے، شوہر بیوی سے کر رہا ہے. تو یہ مخلوق کی عبادت ہو رہی ہے. تو کبھی رب بنے تو کبھی مخلوق بن گئے. تو یہاں پہ پھر نماز عبادت میں آ کے نماز میں ٹھہر کے اللہ سے سورہ فاتحہ پڑھ کے اور نماز میں کہہ رہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تیرے لیے، تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہاں پہ خود گھر میں رب بن گئے، پھر آج نماز میں کہہ رہے کہ اللہ تو میرا رب ہے. تو جھوٹ کہہ رہے ہم. تو بتانا یہ ضروری ہے. اللہ والے اسی لیے فرماتے کہ بندہ کبھی خود اپنے آپ کو معبود بنا لیتا ہے، یا تو کبھی مخلوق کو معبود بنا لیتا ہے، یا تو خود معبود بن جاتا ہے. تو یہ اس کی مثال سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو شرک کیسے ہو رہا ہے. ہمیں یہاں شرک ہو رہا ہے، رب کی عبادت بھی کر رہے، پھر یا مخلوق انسان کی بھی عبادت ہو رہی ہے. تو امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی حقیقت کو جاننا، اپنے آپ کو جاننا کہ میں کون ہوں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرو گے، اور اللہ کہتے ہیں میری الوہیت کو اقرار کرو، اور عبادت میں اللہ کے مقام میں رکھنا. اور ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. تو یہ بتانا یہ ضروری ہے کہ عبادت الگ ہے، ادب الگ ہے، مقام الگ ہے. تو دیکھو ادب جو ہے، ادب اور عبادت میں فرق ہی ہے. کیونکہ ہم مخلوق کی کبھی عبادت میں لگتے ہیں تو کبھی رب کی عبادت میں لگتے ہیں. یہ تو شرک ہو گیا ہے، اور یہ بے ادبی ہے. کیونکہ کس کے مقام میں اس کو رکھنا ہے. تو ہم ادب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے کہ ادب کسے کہتے ہیں. ادب یہ ہم سمجھے کہ سر جھکا دینا، پیر میں منڈی ڈالنا، بڑی عزت سے ہاتھ ملانا، یہ ادب کہتے ہم سمجھے. لیکن یہ ادب نہیں ہے. پھر ادب کیا ہے؟ ادب یوزیون شیئن علی محلی، شے کو اس کے مقام پہ رکھنا، یعنی کہ جو چیز ہے اس کو اس کی مقام پہ رکھنا، اس کو ادب کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹوپی جو نماز کی ہوتی ہے وہ کتنے میں ہوتی ہے؟ 40 50 یا 80 روپے میں ہوتی ہے. اس کو سر پہ سجایا جاتا ہے. اور ایک جوتی ہوتی ہے وہ 500 600 یا 1000 روپے کی ہوتی ہے، اس کو پیر میں پہنا جاتا ہے. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سر پہ ٹوپی لگا کے آتے ہیں، لیکن سر پہ اپنی جوتی نہیں رکھ کے آتے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ میری مہنگی جوتی میں سر پہ لے کے اندر آؤں گا اور میری ٹوپی کو جو ہے میں دہلیز پر رکھوں گا، تو لوگ کہیں گے کہ بے ادب ہے. تو بتانا یہ ضروری ہے ادب وہ ہے جو مخلوق کو مخلوق کی جگہ پہ رکھنا،
اور معبود کو معبود کی جگہ پہ رکھنا، اور ہر چیز جو شے ہے دنیا میں یوزیون شیئن علی محلی، ہر چیز ایک جگہ ہوتی ہے اس کو وہ مقام پہ رکھنا. تو والدین کے مقام پہ والدین کو رکھنا، اللہ کے مقام پہ اللہ کو رکھنا، مخلوق کے مقام پہ مخلوق کو رکھنا، رسول اللہ کے مقام پہ رسول اللہ کو رکھنا، اولیاء اللہ کے مقام پہ اولیاء اللہ کو رکھنا، صالحین کے مقام پہ صالحین کو رکھنا، صدیقین کے مقام پہ صدیقین کو رکھنا، ابدال کے مقام پہ ابدال کو رکھنا، کتب کے مقام پہ کتب کو رکھنا. تو بتانا یہ ضروری ہے کہ جس کا ہر ایک کا ایک مقام ہوتا ہے. تو ہماری عبادتوں میں ہم مخلوق کی عبادت میں لگے، یہ تو بے ادبی کر کے شرک کر رہے ہم. تو اللہ کے مقام کو اللہ کو دینا تھا، لیکن ہم نے مخلوق کی عبادت میں لگی، یہ بے ادبی اور شرک ہے. تو بتانا یہ ضروری ہے اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھنا کیا ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت کرنے کا جز ہے. کہ کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت. کیسی کرے؟ کہ اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھنا، مخلوق اللہ کو نہیں بنانا، کیونکہ اللہ مخلوق نہیں بن سکتی. تو اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان تو اپنی حقیقت کو جاننا کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں. یہ انسان کی حقیقت ہے. یہ عالم شہادت میں 4 قسم کے جو ہے وہ اس میں انسان، حیوان، جمادات جو ہے وہ مخلوقات ہے. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لا سے پہلے یہ مخلوق کی کیا کرنا ہے، انکار کرنا ہے، پھر عبادت میں لگنا ہے ہم کو. تو مخلوق کو مخلوق کے مقام پہ رکھنا. تو اور ایک بات یہ ضروری ہے، تو اسی کو ادب کہتے ہیں کہ بندے جس کا جو مقام ہے شے کو شے کے مقام پہ رکھنا ادب ہے. تو ہر ایک کا ایک ادب ہے، ہر ایک کا ایک معاملہ ہے. تو اسی طرح عالم شہادت کی مخلوق کا انکار ہونا کلمے میں لا سے، یہ اللہ کی سنت ہے، اس کو نفی کرنا ہوگا. اور انسان کی نفی کرنا، یہ پہلے انسان کو پہچاننا. تو انسان کی نفی کب کرتے؟ جب انسان کو پہچانے تو انسان کی نفی کرتے. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی کیمیا سعادت میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو پہچانے گا تو اپنی الوہیت پن کو نکالے گا، اور لوگوں کی الوہیت پن کو بھی نکالے گا. اور آپ فرماتے اگر کوئی پوچھے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہو تو وہ کہے گا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں. اگر مولانا جلال الدین رحمت اللہ، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کو تم پوچھو کہ تم خود کو پہچانتے ہو کیا، وہ کہے گا کہ میں پہچانتا ہوں، ہاں ظاہر سے میرا جسم میں پہچانتا ہوں. تو آپ کیا فرماتے کہ یہ پہچان تو جانور کے پاس بھی ہے، جانور بھی خود کے جسم کو پہچانتا ہے. اپنے ظاہر کو، اپنے جسم کو جانور بھی پہچانتا ہے. یہ پہچان انسان کی کام نہیں آئے گی جو خود کو پہچانتا ہے خالی جسم کو. اور پھر انسان کو اگر پوچھو آپ کہ تمہارے بچوں کو پہچانتے ہو تو وہ کہے گا کہ جی ہاں میرے بچوں کو میں پہچانتا ہوں. تو پھر اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ پہچان، یہ قبول نہیں ہے پہچان، یہ پہچان جو ہے کام نہیں آئے گی، کیونکہ جانور بھی اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اور پھر اگر انسان کا جو غذا ہے جو کھاتا ہے وہ باطن کا کھانا، پانی جو بھی کھا رہا ہے پی رہا ہے اپنے غذا کو پہچان رہا ہے، تو یہ پہچان جو ہے یہ جانور بھی اپنی غذا کو پہچان رہا ہے. اگر انسان کو اگر پوچھو تم اپنی بیوی کو پہچانتے ہو تو وہ کہے گا کہ جی ہاں پہچانتا ہوں. تو یہ جانور بھی اپنے نر مادے کو پہچان رہا ہے، مادہ نر کو پہچان رہا ہے. تو کوالٹیز میچ ہو رہے انسان اور جانور میں برابر کوالٹیز ہے. تو وہی بتا رہے کہ پھر کیوں اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوق بنایا. دیکھو دنیا میں جو ہے کائنات میں ہر ذرہ ذرہ اللہ کی کیا ہے، مخلوق ہے. اس میں سب میں مخلوق کیا ہے؟ اشرف المخلوق ہے. سب میں مخلوق کون سی ہے؟ اشرف المخلوق ہے. اشرف المخلوق اللہ تعالیٰ کیوں بنایا ہے؟ ایک وجہ سے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دل دیا ہے، دوسرے جانوروں کو دل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو قلب سلیم دیا ہے جس سے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، جس سے وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، جس سے وہ حق کی طرف ہو سکتا ہے، جس سے رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لا سکتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. وہ دل دیا اشرف المخلوق کو. اور جانور کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ دل دیا، لیکن یہ اشرف بنا کے پیدا نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ بولے یہ خلیفہ ہے. کیا بولے قرآن میں؟ آدم علیہ السلام کو جب بنائے تھے
تو جب فرشتوں کو سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیوں خلیفہ بنا رہے ہو؟ کہ وہ جا کے خون ریزی کریں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ چپ بیٹھو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے اشرف المخلوق بنائے۔ وہ اشرف المخلوق کیا ہے؟ آج دنیا میں فی زمانہ ہم جو کوالٹیز میچ ہو رہے ہیں وہ جانور انسان کے اس میں میچ ہو رہی ہے، میں نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں میرے گھر کو پہچانتا ہوں، تو گھر کو جانور بھی اپنے گھر کو پہچان رہا ہے، دوسری طرف نہیں جا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو پہچانتا ہوں، تو وہ بیوی وہ اگر مادہ ہوگا تو وہ نر جو ہوگا مادہ، اور جو جانور میں بھی جو ہوتے اس میں بھی اپنے نر اور مادے کو پہچان رہے۔ تو انسان اور جانور کے کام سیم ہے، اس میں برابر ہے۔ تو پھر یہ اشرف المخلوق کیسے ہوا؟ اشرف المخلوق کا کام پھر اعلیٰ ہونا۔ تو جانور کے کام انسان کر رہا تو پھر یہ جانور ہی ہوا نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا اس کو جانور نہیں کہنا؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جانور بھی کہہ رہے، وہ کیسے کہہ رہے؟ تو آگے ہم قرآن کی آیت سے سیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے انسان کے بارے میں۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ انسان کی کوالٹیز جو ہے جانور میں میچ ہو رہے، کہ ہم تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد یہ ہے اپنی کیمیا سعادت کی کتاب میں کہ انسان اشرف المخلوق ہے، تو اس کو اشرف انہیں خدا کی بھی پہچان ہونا تھا اور خود کی بھی پہچان ہونا تھا، اور اپنے حقیقت کو جاننا تھا کہ میں کہاں آیا ہوں اور میں کہاں جاؤں گا، میرا معاملہ کیسے ہوگا۔ میں اپنے آپ کی طرف دیکھنا ہے، اپنی باطن کی طرف رجوع ہونا ہے، اور اپنے آپ کو جاننا ہے، خود کی پہچان حاصل کر کے خدا کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ تو جب خود کی اور خدا کی پہچان حاصل ہوتی ہے تو بندے کو عبادت کی شکل ظاہر ہو کے پھر عبادت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہی ضروری ہے کہ ہم سمجھنا کہ ہماری پہچان کیا ہے، تو کون ہے ہم اور کہاں سے آئے ہیں۔ تو آج فی زمانہ تم کسی کو پوچھو، ہم سارے لوگ کہتے کہ ہاں میرے گھر کو پہچانتا ہوں، بیوی کو پہچانتا ہوں، میرے کام کو پہچانتا ہوں، تو سارے لوگ وہی تو پہچان رہے۔ اور انسان کے اگر ایک دو لڑکا لڑکی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ فیملی پلاننگز ہوتے۔ جانور میں دیکھو آپ 11 12 ان کی اولادیں، ان کو فکر نہیں ہے۔ انسان جو ہے بتانا مقصود یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ بھی بچے میں لگے ہوئے پروڈکشن میں، اور انسان بھی لگے ہوئے، کوالٹیز میچ کر رہے۔ اس میں پھر اعلیٰ کام کیا ہو رہا ہے اشرف المخلوق سے؟ مخلوق اشرف ہونا، کام بھی اشرف ہونا، کام بھی اعلیٰ ہونا، لیکن جانور جیسے کام ہو رہے فرماتے۔ تو یہ ہمیں سیکھنا ضرور ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے انسان اشرف المخلوق ہے تو وہ اللہ کا خلیفہ ہے، تو وہ اللہ کے خلیفے، تو اللہ کو سمجھنا تمام مخلوق میں افضل انسان ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، اور یہاں کب تک رہیں گے، دنیا میں کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کیوں ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ اس کی پہچان جب بندے کو ہوتی ہے تو پھر وہ بندہ عبادت کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں پیدا کیا، کائنات میں ہر ذرے ذرے کو پیدا کیا، کس کے لیے؟ زمین و آسمان کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور ہر طرح کی نعمتیں کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ ہر ذرہ ذرہ انسان کے لیے۔ تو انسان کو خلیفہ بنایا، انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ تو لیکن اشرف نہیں بلکہ کوالٹیز یہاں بتا رہے ہیں کہ ہم اینیمل جیسے کام کر رہے، تو پھر ہم میں اور انسان میں، جانور اور انسان میں فرق نہیں رہا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، وہ قرآن کے تحت لکھتے، ایسے نہیں لکھتے۔ تو یہاں پہ دیکھو قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ اس سے وہ دیکھتے نہیں، ان کی کان ہے مگر وہ سنتے نہیں، یہ لوگ 4 پاؤں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے لیے پیدا کیا، ان کا مستقبل ہی دوزخ ہے۔
تو اس میں دوزخیوں کی علامتوں میں یہ بھی علامت ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں، لیکن وہ کیا کرتے، اس سے دیکھتے نہیں، اور ان کی کان ہے مگر وہ اس سے سنتے نہیں، اور یہ لوگ چار پاؤں کی طرح یعنی کہ جانور ہے، بل ہم ازل، اور اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں ایک طرف تو پوری قرآن دیا اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ایک طرف اللہ تعالیٰ جنت دیا مومنوں کے لیے، ایک طرف دنیا کی اور آخرت کی نعمتیں دیا مومنوں کے لیے، اور ایک طرف وہی انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانور کہہ رہا ہے۔ دیکھیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ قرآن کے خلاف نہیں لکھے اپنی کتاب میں، بلکہ قرآن کے تحت لکھے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ فرمانا تھا کہ انسان اور جن کو ہم جہنم کے لیے پیدا کیے، یعنی کہ وہ جہنم میں ہی جائیں گے، دوزخ کے لوگ ہیں، ان میں سے جو دیکھتے نہیں، جو اللہ کہہ رہا وہ دیکھتے نہیں، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ سنتے نہیں، وہ کان سے سنتے نہیں اور وہ دل سے غور نہیں کرتے، ان کی آنکھ کی دل دیکھتی نہیں، پھر وہ گمراہ ہے اور وہ لوگ بڑے ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو چار پاؤں کی مثال ہے، چار پاؤں جانور ہے۔ تو انسان جب ہے تو انسان کا مسئلہ جو ہے اشرف ہے، تو کام بھی اشرف اور اعلیٰ ہونا۔ اشرف المخلوق کا کام کیا ہونا؟ وہ خود کو پہچاننا، خدا کو پہچاننا، اور وہ خود کی حقیقت کو جاننا، خدا کی حقیقت کو جاننا۔ جب جانے گا بندہ تو پھر وہ عبادت کرے گا، جب اس کی عبادت ہوگی تو عبادت مقبول اور قبول ہوگی۔ تو اسی قرآن سے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی قرآن کی آیت سے سمجھا رہے کہ ہمیں بڑی نصیحت ہے اس میں، اگر سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پیدا کیا اشرف المخلوق، لیکن انسان اشرف نہیں بن کے جانور بن گیا، اللہ کہہ رہا ہے۔ مولانا جلال الدین روم رحمت اللہ تعالی جانور کو جو ہے وہ بھی اپنے گھر کو پہچانتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، اس کو بھی شہوت ہوتی ہے اور وہ بھی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو انسان کو بھی شہوت ہوتی ہے، اس کو بھی گھر دار ہے، اس کو بھی بچے، اور وہ بھی اپنی غذا کو پہچانتا ہے، وہ اپنے آپ کو کھاتا کھلاتا باطن اور ظاہر میں جسم پہ پہچانتا ہے۔ یہ تمام کوالٹیز جو ہے سیم ہے کہ جانور میں بھی یہ ہے۔ تو اشرف نہیں بنا انسان، بتانا مقصد یہ ہے۔ تو پھر انسان بھی اشرف جب بنتا ہے، خود کو پہچانتا ہے، تو خود کی حقیقت کو جانتا ہے، تو وہ پھر وہ اجر و انکساری بھی کر سکتا ہے۔ انسان کے جو اندر ہے اس میں درندہ پن بھی ہے اور شیطان پن بھی ہے، فرشتوں کا بھی عادت ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی بندہ جو ہے، درندوں کی پہچان کیا ہے؟ اس کی بھی پہچان ہونا کہ بات کرتے غصہ بات کرتے ہی چیر پھاڑ مار دینا یا لڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ درندے کی پہچان ہے۔ اگر انسان میں تو وہ درندہ ہے۔ اور شیطان کی پہچان کیا ہے؟ شیطان ہمیشہ جو ہے دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، غلط راستے پہ لے جاتا ہے۔ یہ شیطان کے کام ہے، یہ شیطان کا فعل ہے، یہ شیطان کی پہچان ہے۔ اب ہمارا راستہ ہم دیکھیں کہ ہمارا کس پہ ہے، ہمیں پہچان ہونا، ہر چیز کی پہچان ہونا۔ اور فرشتوں کی پہچان کیا ہے؟ فرشتوں کی عادتیں بھی بندے میں آتی ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا۔ معراج کے دن آقا دیکھے کہ فرشتے عبادت کر رہے، نماز پڑھ رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا، تو اللہ تعالیٰ وہ نماز کی شکل دے دیے، تو امت کے لیے وہ نماز مل گئی ہے۔ تو یہ عبادت ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ انسان میں عبادتیں جو ہے یہ کر سکتا ہے، کب کر سکتا ہے؟ کہ جب اس کو پہچان ہو جائے، انسان کی پہچان ہو جائے، خود کی پہچان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ جہنم کو پیدا کیا ہے، تو اس میں انسان اور جن جائیں گے، اس میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کہتا ہے اس کو سنتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ان کو آنکھ دیا ہے اس سے دیکھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کان دیا ہے اس سے سنتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو دل دیا ہے اس سے فکر نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم یہ فکر کرنا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کان دیا ہے، آنکھ دیا ہے اور ہمیں دل دیا ہے، اگر ہم نہیں سمجھ رہے تو ہم بھی جہنم کے ایندھن میں جا رہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، تو ہمیں کان سے اللہ کا قرآن بھی سننا ہے، اور ہمیں آنکھ سے اللہ کی نشانیاں بھی دیکھنا ہے،
اور ہمیں دل سے علم اور دین کی فکر بھی کرنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، پھر وہ جہنم اور دوزخ کی فہرست سے نکل سکتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے تو کوالٹیز اگر سیم ہے جانور کی، تو اللہ تعالیٰ میں جانور کہہ رہے، ایک جگہ تو اللہ اشرف مخلوق کہہ رہے، ایک جگہ غضب میں آ کے جانور کہہ رہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے کہ یہ صفتیں بھی بندے میں آتی ہے کہ جب وہ بندہ حد سے تجاوز کر بیٹھے، حد سے گزر بیٹھے، تو جو بندہ بھی جو ہے انسان بلکہ نہیں جانور بن جاتا ہے۔ تو ہمیں عبادت کرنے کے لیے پہلے پہچان ہونا، تو پہچانات کے بارے میں تھوڑی مزید تعلیم تھی کہ عبادت کے بارے میں اور جانتے ہم کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور سامعین کے ہر عمل میں اخلاص دے، اپنی رضا اس میں شامل عنایت فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔